بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 7، صفحہ نمبر 20۔ رسالت، نبوت اور وحی۔ دیکھو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بزرگ تمہیں مدرسہ جانے اور اچھے اچھے کام کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ برے کاموں اور برے کھیلوں سے کیوں روکتے ہیں؟ تمہارے استاد تمہیں لکھنے پڑھنے اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کی کیوں تاکید کرتے ہیں؟ تمہیں بدتمیزی کی باتوں اور بری بری عادتوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم ناسمجھ ہو، تمہیں برے بھلے کی پہچان نہیں، انہیں تم سے محبت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تم لکھنے پڑھنے اور اچھے کاموں کے فائدوں سے محروم رہو، برے کھیلوں، بری باتوں اور خراب کاموں میں پڑ کر برباد اور آوارہ ہو جاؤ، اور آگے چل کر ان کے برے نتیجوں سے دکھ اور تکلیف اٹھاؤ اور ساری عمر ذلت و خواری کے ساتھ گزارو۔ تو پھر بھلا اللہ تعالیٰ جس نے سارے انسانوں کو اپنی رحمت سے پیدا کیا، انسان کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا، دن کو کام کاج کے لیے روشن اور رات کو راحت اور سکون کے لیے اندھیری بنایا، پیاس بجھانے کے لیے میٹھا پانی اور پیٹ بھرنے کے لیے طرح طرح کے اناج، غلے، میوے اور پھل پیدا کیے، بیمار پڑے تو علاج کے لیے بھانت بھانت کی جڑی بوٹیاں پیدا کیں، ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی، کہیں سفر کرنا ہو تو ڈھنگ ڈھنگ کی سواریاں پیدا کیں، بدن چھپانے کے لیے روئی، اون اور زیبائش کے لیے سونا، چاندی، ریشم اور حریر بنایا، انسان کا دل بہلانے کے لیے رنگ برنگ کے پھول، ننھے ننھے پودے اور طرح طرح کی بوٹیاں اور پتیاں پیدا کیں، زمین کو سرسبز باغوں، ہرے بھرے جنگلوں سے اور آسمان کو چھوٹے بڑے چاند تاروں سے آراستہ کیا، انسانوں میں محبت اور ماں باپ کے دلوں میں شفقت ڈالی۔ بس جو اللہ میاں ساری مخلوق پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کو بری باتوں سے نہ روکے اور اچھی اچھی باتوں کا حکم نہ دے؟ بے شک اس کی محبت یہی چاہتی ہے اور اس کی بے انتہا مہربانی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے، تاکہ ہم اچھی باتوں کو اختیار کر کے دین و دنیا میں راحت، آرام اور عزت سے رہیں، اپنی نادانی سے بری باتوں میں پڑ کر دین اور دنیا خراب نہ کریں، ہمیشہ کے لیے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ پس اللہ میاں بڑی تاکید سے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تم کہو گے اللہ میاں کیسے حکم دیتے ہیں اور کس طرح منع کرتے ہیں؟ ہم نے تو انہیں کبھی منع کرتے یا حکم دیتے نہیں دیکھا۔ تو سنو، تم جانتے ہو کہ دنیا کے بادشاہ جب اپنی رعایا کو کوئی حکم دیتے ہیں تو خود ہر ایک کے پاس جا جا کر کہتے نہیں پھرتے، بلکہ اپنے خاص افسروں کے ذریعے اعلان کرا دیتے ہیں۔ پس اللہ میاں جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، بڑے شان والے ہیں، اور جن کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی
حقیقت ذرہ برابر بھی نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ سب سے الگ الگ کہتے پھریں؟ پس اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنے پیغام بندوں تک بھیجے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکام انہی خاص بندوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچے۔ جب تم ایک قاعدہ سمجھ گئے تو اب یہ بھی یاد کر لو کہ اس پیغام بھیجنے کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے، اور جو پیغام لاتا ہے اس کو رسول، نبی یا پیغمبر کہتے ہیں، اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کی زبان پر جاری کرتا ہے وحی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول ہر ایک ملک میں اور ہر ایک قوم کی طرف بھیجے۔